الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مبارک دن ہے۔ آپ لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ آپ کے چہروں پر عبادات کے اثرات ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور اللہ کے بندوں کے چہروں پر جو اطمینان، سرور اور سکون نظر آتا ہے وہ الحمدللہ آپ کے چہروں پر موجود ہے۔ ظاہر ہے رمضان کے مہینے میں ہر انسان بہت اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے جو اللہ قبول فرماتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پرانے کیسز ختم ہو جاتے ہیں اگر نئے نہ بنایا جائے۔ آپ لوگوں نے تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، چلتے پھرتے درود اور سلام اور ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہاں سب جگہ ہے، اور اپنے نظروں کی حفاظت بھی کرتے تھے، اپنے زبان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ اس رمضان کے مہینے میں کسی کی غیبت نہ ہو۔ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ کوئی حرام کا نوالہ منہ میں نہ پڑے۔ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کے ہاتھوں اور پیر سے، آپ کی زبان سے، آپ کے اعمال سے، اقوال سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آج آپ کا امتحان شروع ہوا کہ اس سلسلے کو کیسے آپ جاری رکھیں گے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ، تربیت کا مہینہ تھا، اور اصل کام اب شروع ہوا۔ تو اللہ رب کریم نے جو حکم دیا ہے
کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی تو سرما لگانا اور سفید کپڑا پہننے کا نام صرف نہیں ہے. بنیادی مقصد یہی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب اپنی ذات کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچانا. تو اس تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کو قبول کرنا. مرضی کا قبول کرنا اور مرضی کے بغیر اسلام کو چھوڑنا نہیں. یہی یہودیوں کا کام تھا، جو ان کو پسند ہوتا تھا تورات کو مانتے تھے، جو ان کی خواہشات اور مرضی کے خلاف ہوتا تھا چھوڑتے تھے. قرآن کریم نے ان کو مخاطب بھی کیا کہ آپ قرآن کے کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں. تو تقویٰ اب یہی ہے کہ مکمل دین کے تابعداری کرنا. تقویٰ یہی ہے کہ انسان شعوری طور پر اللہ کے ساتھ معاہدہ کرے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اب میری عبادات، میری نماز اور قربانی اور زندگی اور موت، ساری زندگی اب اللہ کے لیے ہے اور میں کسی کا نہیں ہوں، تقسیم نہیں ہوں کہ کچھ رام کا اور کچھ رحمان کا. میری زندگی اب تقسیم نہیں ہوگی کہ مسجد میں اللہ کی بندگی اور مسجد سے باہر غیر اللہ کی بندگی. یہ شرک ہے. اللہ کی بادشاہی صرف منبر سے لے کر مسجد کے گیٹ تک نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی ہے. تمہارا یہ دل بھی اللہ کی حکم سے دھڑکتا ہے. آپ مجھے سنتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں. کانوں کو اور آنکھوں کو اللہ نے حکم دیا ہے. چل کر مسجد پہنچے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے. آپ کے پاؤں کو، دو غلام، آپ کے دونوں ہاتھ ہر وقت حاضر، اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس رمضان کا مقصد یہی ہے روزوں کا کہ مکمل دین میں داخل ہونا ہے. آپ کی اس عزم اور ارادے کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو اس کو لاد مارو، اس سے انکار کرو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر اعتماد کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس کو مضبوط سہارا مل گیا، اس نے مضبوط سہارا پکڑا. آپ وقت کا حکمران ہو، پارٹی کا لیڈر ہو، قبیلے کا سردار ہو، حتیٰ کہ اپنا والد کیوں نہ ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی بغاوت اور معصیت کی بات آتی ہے وہاں کسی کی بات نہ ماننا. یہ تقویٰ ہے. حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا. امریکہ ناراض نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح اسلام کا پیش کرنا
کہ عالمی کفر بھی اس کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اس کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے، نفی سے ہوتا ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ تو لوگوں، بزرگوں اور بھائیوں، آئندہ رمضان کب آئے گا؟ لیکن آج سے آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ نے شیطان کو قید کیا تھا، وہ آزاد ہو گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اچھے اعمال کو آگ لگا دے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ مقابلہ ہے خیر اور شر کا، سچ اور جھوٹ کا، کفر اور اسلام کا۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اب ایک کشمکش شروع ہو گیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اس کے چوکیداری کرنی ہے۔ زندہ ضمیر اسی کا نام ہے کہ انسان غلطی بھی کرے فوراً توبہ کرے۔ مردہ ضمیر یہی ہے کہ غلطی کرے تو اس کے لیے بہانے تراشے کہ نہیں، بس مجبوری تھی، بچے بھوکے تھے تو اس لیے میں نے چوری کی، بدکاری کی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اب خود دیکھ لے اپنے آئینے میں کہ یہ عزم پیدا ہوا ہے یا نہیں، اس لیے کہ سخت مقابلہ ہے۔ یہ دل سے شروع ہوتا ہے، یہ مقابلہ فجر سے آغاز ہوتا ہے اور سونے تک یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اپنی ذات کے بارے میں، پھر معاشرے کے اصلاح کے حوالے سے فکر مند ہونا، اس کے بعد انقلاب، نظام میں انقلاب۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے تھے۔ نماز کے دوران ایک ظالم نے اس پر حملہ کیا تھا، حالت نزع میں تھے۔ ایک آدمی نے آ کر ان کی بڑی تعریف کی۔ جب چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید تکلیف کے دوران بھی اس کو سمجھایا کہ اپنے پینچے یا اس زمانے کا تہبند اوپر کرو۔ حضور نے منع کیا ہے ٹخنوں پہ تہبند ڈالنا۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے پیارے بیٹے کو دفنا رہے تھے، نوجوان بیٹا وفات ہو گیا۔ تو جب ان کی لاش کو قبر میں رکھ رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے اپنے دوست سے بات کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا بھائی بائیں ہاتھ نہیں، دائیں ہاتھ سے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، شرمانا نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران گئے تھے، گورنر نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا تھا۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو ان کے ہاتھ سے نوالا گرا، اٹھا کر کھایا۔ تو گورنر نے ان کے کان میں کہا کہ یہ نواب زادے، خانزادے، شہزادے تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟
آپ گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں اور کھانے کی کمی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوف لوگوں کے لیے چھوڑ دوں، ان خانزادوں اور شہزادوں اور نوابزادوں کے لیے؟ تو یہ جو قرآن نے حکم دیا کہ جب آپ نے ایمان لایا سو مستقم، پھر کڑا رہو، ڈٹ جاؤ اس پر، دنیا کی فکر نہ کرو دنیا کیا کہتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نبی مہربان کی کوئی حدیث ملے بس اس پر عمل کرو، تو یہ تقویٰ ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کر کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سید منور حسن صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ بلوچستان گئے تھے، جمعے کا دن تھا، ایئرپورٹ کے قریب مسجد تھی۔ فرماتے تھے کہ جب میں پہنچا تو مسجد بھری تھی، ہم سڑک پر کھڑے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اب کہاں ہم کھڑے ہوں۔ تو ایک پٹھان کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ وہاں سے یہاں آئے، وہ بھی سڑک پر تھے، تو اپنا نیا کوٹ اتار کر اس سے جانماز بنا کر اس پہ کھڑے ہو گئے۔ نماز سے محبت ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو لوگوں، رمضان کا مقصد یہی تھا کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے تو آپ مبارکباد کے قابل ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے تو نبی مہربان نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتی۔ تو پھر آپ کو بھوک اور پیاس تو ملی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں خیر اور شر کا معرکہ ہے، اور یہ ازلی اور ابدی ہے۔ کبھی دنیا میں ایک مسلمان ہوتا ہے، وقت کا ایک نبی ہوتا ہے، تب بھی یہ معرکہ یا کشمکش برپا ہوتا ہے۔ تو غالب نظام اس وقت دنیا میں استعمار کا ہے، غیر اللہ کا ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ اس غالب نظام غیر اللہ کے نظام کے خلاف کھڑے ہو۔ اگر آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے اور آپ اسی گندگی کے ڈھیر میں راضی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ایمان میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ چاروں طرف سودی نظام ہے، مسلمان مطمئن ہے۔ عدالتوں میں انگریز کا نظام ہے، مسلمان مطمئن ہے۔ تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، مسلمان مطمئن ہے۔ موبائل سے لے کر ٹیلی ویژن کے ہر چینل تک اوریانی اور فحاشی کا ایک بازار ہے، مسلمان مطمئن ہے۔ فساق اور فجار کی حکمرانی ہے، مسلمان مطمئن ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس گندگی کے ڈھیر میں رہ رہ کر آپ اس کے عادی ہو گئے۔ ایک خاتون کی کہیں شادی ہو گئی، پرانے زمانے میں لوگ چمڑوں کا کاروبار کرتے تھے، تو وہاں زبردست بدبو ہوتی تھی۔ تو 2 دن بعد 4 دن بعد اس خاتون نے کہا کہ دیکھ لیے میرے کرامات اور کمالات، جب میں آئی تو آپ کے گھر میں کیسی بدبو تھی، لیکن 2 اور 4 دن کے بعد وہ ساری بدبو ختم ہو گئی۔ بدبو تو ویسی ہی تھی، وہ عادی ہو گئی۔
ہم عادی ہو گئے. نبی مہربان نے جو فرمایا تھا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہاتھ سے روکو بدی کو، زبان سے ان کے خلاف بغاوت کرو، ورنہ دل میں تو نفرت رکھو نا، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. اب ہم وہاں پہنچ گئے کہ وہ جو نفرت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور کیا کریں، اذان کی آواز تو ہم سنتے ہیں اور کیا کریں. اسی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریوستن زار مسلمان چرا خوارند وزارند. ندا آمد نمیدانی کی این قوم دلے دارن والے محبوب نہ دارد. رات کے وقت اللہ کی حضور روتا رہا کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو گیا. آئی آسمان سے آواز کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا دل تو ہے لیکن اس دل میں محبوب نہیں ہے. ہمارے دلوں میں محبوب نہیں ہے. تو لوگوں، آپ لوگوں نے روزہ رکھا. اس روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نظام کفر اور نظام باطل کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ. آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ہر لفظ اور ہر آیت آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اب اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، بیمار تھے. سورہ توبہ جب اس آیات تک پہنچے، سورہ توبہ کے بچوں کو آرڈر دیا کہ میرے لیے گھوڑا تیار کر لو، تلوار تیار کر لو، سامان جنگ تیار کر لو. بہت سمجھایا کہ آپ نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے، اب آپ بوڑھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیت کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں. اب آپ سے ہم یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. آپ لوگوں نے جدوجہد کرنا ہے. نبی مہربان نے فرمایا ہے موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. حضرت شیخ پر تشریف فرما ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑا ہونا، اور جگہ بھی حرم ہو، حجر اسود ہو، رات بھی شب قدر ہو، خیر من الف شہر. نبی مہربان فرماتے ہیں کہ ایک ساعت اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کڑا ہونا، یہ اس سے بہتر ہے. ہمارے بعض لوگ ہر سال عمرے پر جاتے ہیں اور یہاں واپس آ کر اس نظام کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیا محبت ہے، یہ کیا عشق ہے؟ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن اس رمضان میں بھی یہودیوں نے بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہر دن ان پر تشدد، ہر نماز اپنے آنسوؤں اور اپنی ہی لہو کے ساتھ وضو کرتے رہے، مسجد میں گھسیٹتے رہے، قتل کرتے رہے، وہ پھر بھی کھڑے رہے، تکبیر کے نعرے لگاتے رہے. جس رات انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، ہمارے عرب حکمرانوں نے اسی رات
اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا، خیر خیریت دریافت کی، یارانے اور دوستانی کی بات کی۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، 74 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن کس کام کا ہے؟ اپنے ہی ملک میں عوام پر ظلم اور جبر کے لیے، اپنے ہی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ عالمی کفر کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے۔ 74 لاکھ فوج ہو، 74 کروڑ فوج ہو جائے، ان کو یقین ہے یہ فوج ہماری خلاف نہیں ہے، یہ اپنی امت کو دبانے کے لیے ہے۔ ہر جگہ مسلمان دنیا میں یہی ہوا، مصر میں یہی کیا، الجزائر میں عباس مدنی کامیاب ہو گئے، ان کے ساتھ یہی کیا، تیونس میں یہی کیا، شام میں یہی کیا، یمن میں یہی کیا۔ یہودیوں کے خلاف، دشمن کے خلاف، ہمارے اپنے ملک میں بھی بار بار اپنے ملک کو فتح کرتے رہے، لیکن کشمیر کو تو آزاد نہیں کر سکے۔ الٹا ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو پکڑ کر پرویز مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا، یوسف رمزی اور ایمل کانسی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ کولن پاول نے کہا ایک ٹیلی فون پر ڈیر ہو گیا پرویز مشرف۔ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ لوگوں، ہمارا ملک پاکستان یہ نظریہ ہے، جغرافیہ نہیں ہے، یہ قربانیوں کا ایک لازوال داستان ہے۔ ان کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون، ان کی بنیادوں میں کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد، لاکھوں انسانوں کی قربانیاں۔ 75 سال بعد بھی یہاں غیر اللہ کا نظام ہے، ظلم کا نظام، کرپشن کا نظام، رشوت کا نظام، فساق اور فجار تمہاری اوپر مسلط ہے۔ روزے کا پیغام یہی ہے کہ ان ظالموں کے خلاف جدوجہد کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ باغی ہے، اللہ کے باغی۔ ان سے ہماری لڑائی ذاتی نہیں ہے، ان سے ہماری لڑائی نظریاتی ہے۔ انہوں نے عدالتوں سے اللہ کا کتاب قرآن کریم کو نکالا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس نے دیا ہو کہ اللہ کی کتاب سے میں نے یہ لیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تمہارے رب کے قسم، تمہارے اے پیغمبر، تمہارے رب کی قسم، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے پاکستان میں آج مہنگائی ہے، آج بے روزگاری ہے، آج بد امنی ہے۔ 65,000 لوگ شہید ہو گئے، قاتل بھی معلوم نہیں ہے، وجہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ہے، کبھی کرونا کے شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، اور سب سے عظیم عذاب یہی ہے کہ تمہارے اوپر ظالم مسلط کیے گئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے نظام کو قبول کرو، رحمت اور برکت ہوگی، اور یہ بھی اعلان کیا تھا میرے نظام کو چھوڑیں گے تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو گئی۔
آج پاکستان کا روپیہ کاغذ کا ٹکڑا ہو گیا. آج 162 روپیہ پر 1 کلو آٹا. آج 1800 روپیہ پر 1 کلو چائے. آج 550 روپیہ پر 1 کلو گھی. 135 روپیہ پر 1 کلو چینی. میں پٹرول کی بات نہیں کرتا ہوں، باہر سے آتا ہے. تو یہ گندم، یہ گنا، یہ چاول، یہ دال، یہ تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. کیوں یہ بے برکتی ہے؟ لوگوں، ہم نے اللہ کی دین کو چھوڑا ہے. میں پرسوں چیف جسٹس پاکستان کے عدالت میں تھا. اس میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ اس غربت اور مہنگائی اور بد امنی کا ایک ہی علاج ہے، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ چونٹیوں کو دیتا ہے، اللہ ہاتھیوں کو بھی دیتا ہے، اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے، اللہ مچھلیوں کو بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے، دینا چاہتا ہے. لیکن ان کا شرط یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پہلا مومن بن جاؤ. آپ اغیار سے دوستی کرتے ہیں، آپ امریکہ کے غلامی کرتے ہیں، آپ امریکہ کے نظام کو درآمد کرتے ہیں، آپ نے ان کا قانون قبول کیا ہے، ان کا تعلیمی نظام قبول کیا ہے، ان کا کلچر قبول کیا ہے، ان کے ساتھ یاری دوستی کرتے ہو، ان کے ڈکٹیشن پر چلتے ہو، ان سے حکومتیں مانگتے ہو اور اللہ سے دعا مانگتے ہو فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں کافروں پر فتح دو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع ہیں. جماعت اسلامی آپ سے یہی اپیل کرتی ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ. آپ نمازی ہیں، آپ قرآن کریم کے قاری ہیں، آپ حج پر جاتے ہیں، حاجی ہیں. تو پھر دین کا یہ بھی تقاضا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو. اللہ قیامت میں یہی پوچھے گا. آپ اکیلے نہیں ہیں. اس کام کے لیے سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی تھی. اکیلے یہ کام مشکل ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سید مودودی نے پھر پیغام دیا کہ ہم مسلک کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک نہیں ہوں گے، ہم اسلامی نظام کے لیے ایک ہوں گے. تو آپ سے میں یہی اپیل آج اس مبارک لمحات میں کرنا چاہتا ہوں کہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ جتنے لمحات اس دنیا میں باقی ہے ہم پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے. عید کے بعد جماعت اسلامی نے مہم شروع کی ہے، دستک مہم، کہ ہر پاکستانی کے ضمیر پر، ان کے دروازے پر جا کر ہم ان کو پیغام دیں گے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ، عدل اور انصاف کی ضمانت لا الہ الا اللہ، ہر بچے کے لیے تعلیم کی ضمانت لا الہ الا اللہ، نوجوان کے لیے روزگار کی ضمانت لا الہ الا اللہ، ہر بہن، ماں اور بیٹی کے لیے سیکیورٹی اور اس کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی ضمانت لا الہ الا اللہ، اس ملک میں اقلیتوں کی حفاظت کی ضمانت لا الہ الا اللہ. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کو
اپنے دوستوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ آؤ مل کر پاکستان کو ایک جدید اسلامی ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے۔ اس کام میں تعاون کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ یہ قرآن نے فرمایا ہے، من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کے لیے ساتھ دینے والا ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حرم پاک میں لوگ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ کہ آپ یہاں یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم بھی حاضر ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہی لوگ ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ اور بیعت کیا ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس بات پر عہد کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کام میں حصہ لے۔ آپ نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بھی یہی عرض ہے کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا تھا، اور تقوی یہی ہے کہ اب 11 مہینے ہم اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے۔ لوگوں، چند دن اور چند مہینے بعد اس ملک میں الیکشن ہونے والا ہے۔ فیصلہ ووٹ سے ہوگا، بندوق سے نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ثواب تو ملے گا، نتیجہ نہیں ملے گا۔ اس لیے درخواست کرتا ہوں لوگوں کو جماعت اسلامی کا ووٹر بنا دے۔ جماعت اسلامی کا ووٹر کیا ہے؟ اسلامی نظام کا ووٹر، اسلامی نظام کا سپورٹر۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی جماعت کے دامن پر کوئی دبا داغ نہیں ہے۔ آپ خدمت کرنے والی یہ جماعت ہے۔ کرونا میں، زلزلے میں، سیلاب میں یتیموں کی کفالت، معذوروں کی کفالت، خدمت ہی خدمت، دیانت ہی دیانت۔ اس لیے بہت اعتماد کے ساتھ وقت اب آیا ہے کہ لوگوں سے بات کرے کہ سارے ایکسپوز ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب باری اس ملک میں اللہ کی دین کی، اب اس ملک میں چانس دینا ہے اللہ کی دین کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لوگوں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، میں تو بندہ ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی دین کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ دستک مہم میں شامل ہو کر لوگوں کو اسلامی تحریک کا اور اسلامی نظام کے لیے سپورٹر اور ووٹر بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔